السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ روزانہ دیکھتے ہیں کوئی نہ کوئی یعنی بریلویت کے اندر بڑی سی گپ کو چھوڑ دیتا ہے، غوث پاک نے ایسے کر دیا، غوث پاک نے ایک نظر سے بندے کو دیکھا بندہ مار دیا۔ تو ناظرین، آج اسی حوالہ سے ہم آپ کو ویڈیوز دکھاتے ہیں اور مرزا علی انجینئر کی گفتگو بھی سنائیں گے۔ تو آئیے ناظرین، اسی حوالہ سے ہم گفتگو سنتے ہیں مرزا علی انجینئر کی، پھر انشاءاللہ اسی حوالہ سے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ صحابہ جنگوں کی تکلیف اٹھائیں اور آپ کے بابے نگاہ مار کے کافر نہیں اپنا وضو کرانے والا مرید ساڑ دین، جو بچارہ اتنا عرصہ اس لیے وضو کرواتا رہا کہ میری موت ایمان پہ ہو، یہ پتہ ہی نہیں تھا پیر نے مجھے اینڈ پہ مار دینا ہے، لوٹا سیدھا نہ رکھنے ہوتے۔ اور ہمارا پیر وہ ہے، بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، انس ابن مالک کہتے ہیں 10 سال میں نے رسول اللہ کو وضو کروایا، میں آپ کے ساتھ سفر و حضر میں رہا، میں 10 سال کا بچہ تھا، میری ماں ام سلیم نے وقف کر دیا حضور کی خدمت کے لیے، حضور کے ساتھ 10 سال رہا، لیکن ان 10 سالوں میں کبھی حضور نے مجھے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا۔ میں بچہ تھا، حضور کسی کام سے بھیجتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو میں جاتا اور بعض اوقات بھول جاتا اور بچوں کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیتا، تو نبی علیہ السلام میرے پیچھے آگے کھڑے ہوتے، کانوں کو پکڑ کے زیادہ سے کھینچتے نہیں، پیار سے، 19 انس کو نا 19، ہم اردو میں 19 کہہ دیتے ہیں، بس نہ کان کھینچے نہ کبھی ڈانٹا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کہتے ہیں آپ کے بزرگان دین تو ولی جی اس ٹائم تک نہیں بنتا جدو تک کہ نبی دی سنت تے نہ عمل کرے۔ اے کیڑی سنت ہے کہ نگاہ مار کے مرید ساڑ دیو، پھر نگاہ مار کے لوٹا بھی سیدھا کر دیا۔ چاچو جی پہلے تسی لوٹا سیدھا کر دیں دے تے اے بندہ تواڈے متھے نہ لگدا۔ میں تو کہتا ہوں کہ 302 لگتی ہے جو بندہ نہ حق مارا ہے، قتل نہ حق ہے، اور یہ فساد فی الارض ہے کہ ایک بندہ پوری زندگی آپ کی خدمت کرتا رہا، آپ نے اسے قتل کر دیا۔ فساد فی الارض کی سزا یہ ہے کہ مخالف سمت کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں اور سولی دیا جائے۔ بھئی ہم شریف فتویٰ کریں گے نا، تم نے عزتیں اویل کی ہیں دین اسلام کے نام پر، اپنی عبادتیں کروائی ہیں، تو ہم اسلام کے فتوے ہی تم پہ لگائیں گے جب تم اسلام کو توڑو گے۔ جاؤ ہندو مر جاؤ، عیسائی مر جاؤ، سکھ مر جاؤ، تم پہ کوئی فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ جب تم دین اسلام کا نام لے کے بزرگی ویل کرو گے نا، پھر ہم تمہیں ڈاکہ مارنے کی اجازت نہیں دیں گے کہ تم دین کو بگاڑو، چاہے تمہیں لوگ جو مرضی سمجھتے ہو۔ آپ سمجھے نا، انہوں نے عزت کس پہ ویل کی تھی؟ اللہ دے ولی، اللہ دا ولی ہونا ہے اپنی عبادت کرائے، بندے مارے، متکبرانہ جملے بولے۔ ہم کبھی کہہ دینا کہ میں نے یہ بیان کیا تھا، کہتے ہیں میں کہتے ہیں تو اڈا کہے کہ تمام اولیاء دی گردن تے میرا پاؤں ہے، اور جس کی گردن پہ میرا پاؤں نہیں اس کی گردن کے اوپر خنزیر کا پاؤں ہے، تو اڈا میں کرے تے او بزرگ اولیاء دا سردار کون ہو؟ فرعون ہے۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کبھی مولا علی نے یہ کہا؟ نہیں۔ آپ کے میں کرنے والے جتنا بڑا کو میں کرتا ہے اتنا بڑا بزرگ اسے کہتے ہیں۔ تو ایک جی ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی۔ ناظرین یقین مانیے، یہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارے میں یہ لوگ دڑا دڑ اپنی طرف سے جھوٹ گڑ گڑ کے یعنی کہ لوگوں تک پھیلا رہے ہیں، لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ ناظرین یہاں تک کہہ دیا ہے کہ معاذ اللہ کے غوث پاک مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے حکم کے ساتھ کرتے تھے نا، لیکن یہ معاذ اللہ کہتے ہیں غوث پاک اپنے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ پھر جیسا کہ آپ نے ناظرین یہ بھی سنا، کہتے ہیں کہ پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بندے کو یعنی مار دیا۔ ناظرین یقین مانیے، حیرانگی والی بات یہ وہ اللہ کے ولی ہیں اور یہ ولیوں کے اوپر انہوں نے الزام لگا دیا، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ ورنہ اگر اللہ کے ولیوں کے بارے میں آپ پڑھیں نا، تو اللہ کے ولی تو وہ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا برا سوچا ہی نہیں ہے۔
اب غالباً میرے ذہن میں ایک ولی کا نام آ رہا ہے، محی الدین چشتی، ایسا کوئی نام ہے، اللہ کے ولی گزرے ہیں تو یہاں غالباً محی الدین لکھوی ہوں گے، ان سے کسی بندے نے آ کر یہ بات کہی ہے کہ آپ کو فلاں بندہ گالیاں دیتا ہے۔ اب ان کا جواب سنیے گا، فوراً کہنے لگے اگر وہ مجھے گالیاں دیتا ہے تو میں نہیں لیتا، بات ختم۔ اگر وہ دیتا ہے تو میں نہیں لیتا، بات ختم۔ اگر ان کے بقول یہ بریلویت کے، انہوں نے پتہ نہیں پھر کیا کچھ کر دینا تھا کہ وہ بندہ نہیں بچنا چاہیے تھا۔ ناظرین یقین مانیے اللہ کے ولی، یہ بھی جملہ کہہ دوں، اللہ کے ولی کی جو کرامت ہوتی ہے اس میں بھی ہاتھ اللہ کا ہوتا ہے۔ میں ناظرین یہاں پہ ان کے لیے دعا ہی کرتا ہوں، روزانہ کوئی نہ کوئی بات سننے کو اس طرح کی ملتی ہے، آپ کو حکم نورانی سن لے، اور بھی ان کے ہیں وہ بھی سن لے، بلکہ یہاں تک میں نے غالباً احمد نقشبندی سنا ہے، وہ یہ معاذ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے غوث پاک کی اگر کوئی تعریف لکھنا چاہے تو وہ یہ بات کہہ رہا ہے جی سمندروں کا پانی ختم ہو جائے اور کلمے ختم ہو جائیں تو کیا کچھ یعنی اس کے آگے، حالانکہ یہ قرآن پاک کی، آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، یہ اللہ رب العالمین کے علم کی بات ہو رہی ہے اور اس نے غوث پاک کے اوپر فٹ کر دی ہے۔ میں ناظرین یہاں پہ دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ پاک ایسے لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا کرتا چلوں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی فکر دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے، اور جتنے بھی اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے۔ جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔